جاپان میں ایک نو مسلم خاتون، عطیہ اس کا نام ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی، پاکستانی کے ساتھ شادی کر لی، مسلمان ہوئی، بدھ مذہب سے مسلمان ہوئی۔ وہ میرے پاس آیا، اس کا شوہر خالد رضا، کہنے کہ میری اہلیہ نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے، آ جائیں۔ میرے پاس آئی، اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا، ایک ہی سوال، کہنے میرا صرف ایک کویسچن ہے۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی جانتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے بیوی؟ کہنے لگی یہ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا مسلمان ہونے کے بعد، تعلیم جو میں نے لی ہے اسلام کی، کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرنا، حضرت محمد کا وسیلہ کرنا دعا میں حرام ہے، یہ مجھے پتہ چل گیا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ آپ سے سوال یہ سمجھا دیں یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی آپ کو اس چکر میں کس نے ڈال دیا؟ آپ کفر سے نکل کے اسلام میں آئی ہو، اس گورکھ دھندے میں کس نے مبتلا کر دیا؟ تمہیں ان سے کیا سروکار تھا؟ میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے تم نے سنا؟ اس نے کہا یہاں عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ، ایک ہی، جاپان ٹوکیو کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں استاد یہ سکھاتے ہیں وہاں، یہ تعلیم دی ہے انہوں نے بتایا ہے۔ تو مگر میں نے ان سے بہت پوچھا یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے، تو انہوں نے کوشش بہت کی مگر میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا مجھے عقیدہ، مگر اس کی فلسفی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ میں نے اس کو سمجھایا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سرمایہ خدمت دین اور تبلیغ دین اور فروغ اسلام کے نام پر کن چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ جہاں آپ فرقہ واریت کے پیچھے ریاستیں آ جائیں گی اور اجتماعی وسائل لگ رہے ہوں گے اربوں کے حساب سے، اور ریاستیں بھی ہیں وہ اپنے اپنے عقائد کو فروغ دیں، اور پھر جماعتیں اور مدرسے ان کے پیسوں اور ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں آگے۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے۔